کیا امریکہ کی جیل میں قید عافیہ صدیقی بائبل پڑھنے پر مجبور؟ بہن سے بات چیت کرنے سے پہلے بائبل سننے کو کیوں کہا؟ ڈاکٹر فوزیہ نے انصار عباسی کو ملاقات کا احوال سنا دیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کئی دہائیوں سے امریکہ کی جیل میں قید ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ اپنی بہن کی رہائی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں، لیکن تاحال کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی۔ لیکن ڈاکٹر فوزیہ کو کسی اور پر نہیں مگر اللہ پر پورا یقین ہے کہ کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ اپنی بہن کو امریکہ کی جیل سے رہا کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی نظر آتی ہیں۔ اپنی بہن عافیہ صدیقی کے ساتھ بھی کئی بار ملاقات کر چکی ہیں اور ہر بار ڈاکٹر عافیہ سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات سامنے آتے ہیں۔ اس بار یہ حیران کن انکشاف ہوا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بائبل پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر فوزیہ نے سینئر صحافی انصار عباسی کے ساتھ گفتگو کے دوران بتائی۔ انہوں نے اپنے تازہ کالم میں لکھا ہے کہ حال ہی میں جب ڈاکٹر عافیہ سے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں ملنے گئیں تو ڈاکٹر عافیہ کے ہاتھ میں بائبل تھی۔ وہ بہت خوف زدہ تھیں اور پاکستان سے ملاقات کے لیے آئی اپنی بہن سے کہنے لگیں کہ بات کرنے سے پہلے بائبل سنیں۔ 2-3 دن پہلے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے مجھ سے رابطہ کیا اور امریکہ میں قید اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے ظالمانہ سلوک کے بارے میں بتایا۔ میں نے ڈاکٹر فوزیہ سے درخواست کی کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے اس بارے میں اگر لکھ کر مجھے بھیج دیں تو میں اسے اپنے کالم کے ذریعے پاکستان کے ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ امریکہ میں قید پاکستان کی بیٹی پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے حکومت ممکنہ اقدامات کرے۔ ڈاکٹر فوزیہ صاحب نے گلوبل عافیہ موومنٹ سے منسلک ایک صاحب کے ذریعے مجھے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات کی رودات بھیجی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے امریکی جیل FMC کارسویل میں ملاقات کرنے کے لیے 22 مئی کو کراچی سے امریکہ روانہ ہوئی تھیں۔ ان کی اپنی بہن سے 31 مئی اور 1 جون کو اس طرح ملاقات کرائی گئی کہ حسب سابق درمیان میں شیشے کی موٹی دیوار حائل تھی۔ 10 جون کو ڈاکٹر فوزیہ کی وطن واپسی ہوئی۔ انہوں نے لکھا کہ عافیہ سے ان کی ملاقات انتہائی اذیت ناک تھی۔ اس مرتبہ بھی شیشے کی موٹی دیوار حائل ہونے کے باعث اپنی چھوٹی بہن کے سر پر دستِ شفقت نہ رکھ سکیں اور اسے گلے لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ پہلے دن 2 گھنٹے انتظار کے بعد ملاقات کرائی گئی۔ جب ملاقات کا وقت ختم ہونے کے بعد امریکی وکیل کلائیو اسمتھ نے جیل حکام کو اگلے روز صبح پہلے سے طے شدہ ملاقات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، جس پر وکیل نے حکام کو جیل کی ای میل کاپی اسی وقت فراہم کر دی۔ دوسرے دن ملاقات کے بعد جیل حکام عافیہ صدیقی کو واپس اس کے سیل میں لے گئے مگر مجھے شیشے کے دوسری طرف کمرے میں 1 گھنٹے سے زائد وقت تک بند رکھا۔ اس دوران ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا کہ میں دروازہ پیٹتی اور چلاتی رہی کیونکہ جیل حکام نے موبائل فون پہلے ہی جمع کر لیا تھا۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے بعد جب میں جیل سے باہر نہیں آئی تو وکیل کلائیو اسمتھ کو تشویش ہوئی اور انہوں نے جیل حکام سے رابطہ کیا تو پھر کمرہ کھول کر مجھے باہر نکالا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ سے اپنی ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ اس مرتبہ ملاقات سے پہلے شیشے کو اچھی طرح سے صاف کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں عافیہ کو اچھی طرح سے دیکھ سکی۔ اس کی صحت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ عافیہ صدیقی کو جیل میں الیکٹرک شاک لگا کر سزا دی جا رہی ہے۔ جب عافیہ کو ملاقاتی کمرے میں لایا گیا تو اس کے پاس بائبل تھی۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اس نے کہا پہلے آپ یہ بائبل سنیں پھر میں بات کروں گی۔ اس کا مطلب یہی سمجھ میں آیا کہ اسے جیل میں بائبل پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسلام کی پیروکار ہیں، انہیں زبردستی بائبل پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے کہ بائبل پڑھنے پر مجبور کرنا، الیکٹرک شاک دینا اور تشدد کرنا کھلم کھلا مذہبی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے ارباب اختیار فوری طور پر اس کا نوٹس لیں اور ڈاکٹر عافیہ کو تحفظ فراہم کریں۔